پڑھا جناب مسلم بن عقیل کی شاگرد علی بن ابی طالب جب دشمن کی طرف بڑھتے تھے تو پلٹ کر ایک دوسرے کے اوپر گرتے تھے اور جناب مسلم بن عقیل کمر بند سے پکڑ کر جب دشمن کے سپاہیوں کو اٹھا کر پھینکتے تھے تو وہ دوسرے گھروں میں دوسری گلیوں میں جاتے تھے اور جب تلوار چلائی ان کے سر اڑ رہے تھے یہاں تک کہ مسلسل جب حملے کی صبح میں یہ وقت جنگ شروع ہوئی طلوع آفتاب کے ساتھ اور ظہر تک جنگ جاری یہاں تک جو بھی گلیوں میں مقابلے میں آ رہا ہے اس کا سر قلم کر اور محمد بن اشعث کی صورتحال دیکھ کر گھبرایا قاسم کو دوڑایا جاؤ عبید اللہ ابن زیاد سے کو مزید مدد کے لیے سپاہی بھیجے 200 سپاہی بھیجے کچھ دیر کے بعد پھر قاسم کو دوڑایا جاؤ عبید اللہ ابن زیاد سے کو پھر مزید سپاہی بھیجے اسے مزید سپاہی بھیجے اور جب تیسری مرتبہ محمد بن اشعث الکندی نے قاسم روانہ کیا جاؤ عبید اللہ ابن زیاد سے کو اور سپاہی بھیجو میری سپاہیوں کو قتل کیا جا رہا ہے ایک مرتبہ اسے پیغام دے کے بھیجا کہ ایک بندے کو مارنے کے لیے تمہیں کتنے سپاہی چاہیے اس کے جواب میں محمد بن اشعث نے کہا کہ تاکہ عبید اللہ ابن زیاد کو بتاؤ کہ میرے مقابلے میں کوئی کوفہ کا بقال یا سبزی فروش نہیں ہے علی کا بھتیجا ہے علی کا داماد ہے علی کی شجاعت کا وارث ہے یہاں تک اتنی پاورتی اور شجاعت سے جنگ کی جناب مسلم بن عقیل نے کہ جب دشمن کو سمجھ آیا اس نے منصوبہ بندی کی اور ایک گڑا کھولا اسے خسو خاشاک سے بھر دیا اور دھوکے سے عقب نشینی اختیار کی پیچھے ہٹ گئے یہاں تک وہ پیچھے ہٹتے گئے اور مسلم بن عقیل حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے ایک مرتبہ اس گڑھے میں گرے اور جب گرے تو تیر انداز جو گھروں کی چھتوں پر سوار تھے جنہوں نے تیر دل میں جماع میں جوڑ رکھے تھے اس مرحلے کا انتظار کر رہے تھے جیسے مسلم بن عقیل گرے چھتوں سے تیروں کی بارش کر دی گئی پتھروں کے ڈھیر تھے اس طرح سے پتھروں کی بارش کی گئی کہ مسلم ابن عقیل لہو لوہان ہو گئے سر سے لے کے تیروں سے چھلنی گئے نئے سیام کے جسم میں پیواز ہے اس حالت میں صدیق حسین کو گرفتار کیا گیا اور پھر زنجیروں میں جکڑ کر رسیوں میں باندھ کر آپ کو دارالامارہ گورنر ہاؤس عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جب لایا گیا لیکن اگرچہ سر سے لے کے پاؤں تک لہو لوہان تھے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے لیکن جیسے ہی دارالامارہ میں داخل ہوئے ایک مرتبہ کی شان ہے یہ جلال ہے کہ سینہ تنا ہوا اور آنکھوں میں عزم و ایمان کی چمک ہے کہ خود دشمن حیران ہے کہ اتنے زخم کھانے کے بعد لہو لہو تیروں سے جھلنی مسلم یہ شجاعت یہ ہیبت یہ جرأت یہ جلال اس شان کے ساتھ چلتے ہوئے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہوئے جب کھڑے ہوئے تو محمد ابن اشعث نے اپنی تلوار کا دستہ آپ کی گردن پر مارا اور کہا سر جھکا کے امیر کو سلام کرو جیسی جناب مسلم یہ جملہ سنا وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا فرمایا سنو امیری حسین و نعم الامیر اس کائنات میں مسلم کا صرف ایک امیر ہے اور اس کا نام حسین بن علی اور حسین بن علی ایک جانب سے اماموں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے جب دیکھا کہ میرا مسلم اکیلا دشمنوں کے درمیان مجھے امیر کہہ رہا ہے تو فرمایا اے مسلم میں وعدہ کرتا ہوں قیامت تک دنیا مجھے غریب کہا کرے گی لیکن تجھے امیر کہہ کے سلام کیا کرے گا بس میرے عزیزو اب جناب مسلم کو شہید کرنے کے لیے دارالامارہ کی سیڑھیوں سے اوپر لے کے جایا جاتا جہاں تک جب دارالامارہ کی چھت پہ پہنچا دیا گیا اور اب ارادہ ہے کہ سر قلم کر کے آپ کو نیچے صحن میں پھینکا جائے ادھر کے جناب مسلم کی کیفیت ہے ادھر حسین کی حالت کیا ہے میں نے مکتب کی کتابوں میں پڑھا حسین کے پاؤں رکاب سے نکل چکے اب ماما خود کے گلے میں آ گئے اور آنکھیں آنسوں سے بھیگی ہے کہ داڑھی بھیگ گئی اور ہچکیاں لے کر رو رہے ایک مرتبہ سامنے زہرا کی نگاہ پڑی جیسی دیکھا آقا حسین کو اس حالت میں کہا ابو الفضل پاس جاؤ دیکھو بھیا حسین کیوں رو رہے ہیں یہ حالت کیوں ہے ایک مرتبہ جناب عباس پہنچے پوچھا آقا کیا ہوا امام حسین کی آواز گرجے کے سبب اتنی رک چکی تھی بتا نہیں پائے بس انگلیاں کھول کہا عباس میری انگلیوں کے درمیان ہے اب تو جناب عباس نے دیکھا کیا منظر ہے رسوں میں جکڑے ہوئے جناب مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پہ لے کے جایا جا رہا ہے ایک مرتبہ جب چھت پہ دیکھا جناب مسلم کو
اور سمجھے کہ اب جناب مسلم کو زمین پر گرایا جائے گا. ایک مرتبہ تڑپ کے کہتے ہیں آقا مجھے کوفہ بھیج دیجیے. فرمایا عباس لڑنا چاہتے ہو؟ کہ نہیں آقا لڑنا نہیں چاہتا، بس یہ سوچ رہا ہوں جب اتنی بلندی سے مسلم کا لاشا زمین پر گرایا جائے گا کوئی ہو تو مسلم ابن عقیل کا استقبال کرے. امام حسین نے فرمایا عباس میرا مسلم لاوارث نہیں ہے، دارالامارہ کے سین میں دیکھو میری ماں فاطمہ زہرا مسلم ابن عقیل کے استقبال کے لیے آئی ہوئی. بس میرے عزیزوں کچھ ہستیاں ہیں جن کی لاش ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے. ان میں سے ایک شخصیت جناب مسلم ابن عقیل ہے. ایک مرتبہ امام حسین کی کیفیت کچھ وقت گزرنے کے بعد امام حسین نے جناب مسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی جناب عاتقہ کو بلایا اور بلانے کے بعد گود میں بٹھایا اور پیار کرنے لگے اور پیار کرتے ہوئے نوازش کر رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب مسلم کی بیٹی تڑپ کر کہتی ہے کہ آقا آپ تو ایسے ہی مجھ سے نوازش کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے نوازش کی جاتی ہے، کیا میرے بابا شہید ہو گئے؟ فرمایا اے عاتقہ آج سے آپ میری بیٹی ہیں، فاطمہ و سکینہ آپ کی بہنیں ہیں. اور اس کے بعد سامنے زہرا سے فرمایا اے بہن زینب وہ بوندے وہ بالیاں جو میں نے مدینے میں آپ کو دی تھی لے آئیے، میں اپنی بیٹی کو پہنانا چاہتا ہوں. امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کو وہ بالیاں پہنائی. بس اتنا عرض کروں گا جب امام حسین عاتقہ سے نوازش کر رہے تھے بالیاں پہنا رہے تھے حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. اور سکینہ نے دیکھا جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کیسے نوازش کی جاتی ہے، اسے کس طرح محبت سے بالیاں پہنائی جاتی ہیں. لیکن عاشور کو عصر عاشور جب خود سکینہ یتیم ہوئی کسی نے نوازش نہیں کی، کسی نے بالیاں نہیں پہنائی. جو بالیاں خود جناب سکینہ کو بابا نے پہنائی تھی انہیں اتارا نہیں گیا، انہیں نوش دیا گیا، سب کے چہرے پہ تماشے مارے گئے. بس آخری جملہ عرض کروں میرے عزیزوں، ایک مرتبہ 12 محرم کو جب علی حضرت کے جنازے کی شریک آئی جائے گی تو بس آخری جملہ عرض کروں. ایک مرتبہ 12 محرم کو جب اسیروں کا قافلہ ایک مرتبہ کوفہ میں داخل ہوا تو جناب مسلم ابن عقیل کی لاش کو دروازے کوفہ پر آویزہ کیا گیا اور جیسی ثانیہ زہرا کی نگاہ پڑی ایک مرتبہ طرف کے کہتی ہے سید سجاد کیا کوفہ میں مردے دفنانے کا رواج نہیں ہے؟ اور اس کے بعد جو جملہ تھا کہ سید سجاد ہماری بیٹی عاتقہ کو سنبھالو، ایسا نہ عاتقہ کی نگاہ اپنے باپ کے اس جسم بے کفن پر پڑے، یہ بچی برداشت نہیں کر پائے گی. لیکن اسی اثناء میں جناب عاتقہ کی نگاہ اپنے بابا کے لاشا میں پڑھی، وہی گری، وہی شہادت ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون.